بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ جس کے دل میں سچی انسانیت ہو، اس کی سوچ ہمیشہ یہی رہے گی کہ مجھے ملنے والا غم کسی کو نہ ملے، اور جو خوشی مجھے ملے وہ سب کو ملے۔ حسد کرنے والا کبھی سردار نہیں ہو سکتا، اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ ایسے شخص سے محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہ ہو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فرصت کے لمحے بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ اگر تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ شرمندگی حاصل ہو جائے گی۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ گزار دیتے ہیں ہنس کر گزارنے والے، وقت کا کیا ہے، گزر ہی جاتا ہے۔ سچ بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں بھیج دیا کہ میرے حکم کے بغیر انہیں قتل کر کے دکھا۔ دوستی وہ ہے جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ ہے جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، اور اپنا وہ ہے جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ کس کس کو راضی کرو گے، بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ زندگی ایسی جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ درد کا علاج صرف درد ہے، زہر کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا اپنا فائدہ پہچاننے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا، اور کوریدتے کوریدتے اسے بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو یہ قیمتی نہیں رہا، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک میں ایک خاص کام کے لیے بھیجے، مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام کر لو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح بس اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ تیرا نفس خونخوار شیر ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے اندر نازوں میں پل رہا ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں کمیاں تلاش نہیں کرتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل سامنے والے کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حقیقی بڑا اور عظیم آدمی اپنی بڑائی کبھی نہیں جتاتا، اور نہ ہی الگ الگ طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیب آزماتا ہے۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں۔ کم اور سادہ کھانے میں نہیں بلکہ حرام کھانے میں شرم محسوس کریں۔ ضرورت مند غریبوں کا تمہارے پاس آ جانا خدا کا انعام ہے۔ اگر لوگ تمہاری وہ تعریف بیان کریں جو تم میں نہیں ہے تو غرور مت کرنا،
کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔